بات پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کا راستہ کھول دیا کرتا ہے. ایک صفت یہاں بیان کی گئی اللہ سے ڈرنے والوں کی. حضرات، ہمارا جو کلچر، معاشرہ اور ہم لوگ جو ہیں کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتے، بدلتے رہتے، کیفیت بدلتی، حرکتیں بدلتی، زندگی کے حالات بدلتے ہیں. کبھی ہم خوشی کے ماحول میں زندگی کو گزارتے ہیں، کبھی ہم غموں سے دو چار ہو کر کے زندگی کو گزارا کرتے ہیں. یعنی یہ زندگی ہمارے لیے ایک آزمائش کی زندگی ہے، یہ زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کو دارالامتحان کہا جاتا ہے. امتحانوں کی دنیا کہی جاتی ہے. یہی وہ زندگی ہے. ہماری زندگی کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. کبھی ایک شخص کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ شخص کامیابی سے تنزلی کی منزل پر آ جاتا ہے. ایک شخص بہت بڑا امیر ہوتا ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ غریبوں کی فہرست میں گنے جانے لگتا ہے. کبھی وہ شخص جو بھی غریب کی فہرست میں ہوتا ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ امیروں کی لسٹ کے اندر اس کا شمار ہونے لگتا ہے. ایک وہ وقت آتا ہے ایک بندہ بے اولاد ہوتا ہے، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے جو صاحب اولاد ہو جایا کرتا ہے. ابھی ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی کئی اولادیں ہوتی ہیں، مگر ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ اولادوں سے محروم ہو جاتا ہے، اولادیں چلی جاتی ہیں. یہ وہ وقت ہوتے ہیں، یہ وہ احوال ہوتے ہیں، یہ وہ حیثیتیں ہوتی ہیں جو انسان کی بدلتی رہتی ہے. انسان کے اوپر غم و حالات کے، کبھی غم و حالات کے مجسمے جیسی شکل اس کے اوپر ڈھائی جاتی ہے، کبھی تو وہ خوشیوں کے بادلوں کی طرح ابھرتے ہوئے سیلاب کی طرح پوری زندگی کو گزرتا ہے. حضرات محترم، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں دنیا کائنات کے اندر جو پیدا فرمایا ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں جس کی آزمائش نہ ہوتی ہو، جس کا امتحان نہ ہوتا ہو، جس کا امتحان سے گزر نہ ہوتا ہو. ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ اسی طرح سے گزر رہی ہے. کبھی تو خوشیوں میں گزر رہی ہے، کبھی تو غموں کے اندر گزر رہی ہے. ابھی پچھلے وقتوں میں چند لمحوں کے لیے خوشی آئی، اس کے بعد غموں کی صورتیں آ گئی. کبھی ہمارے پاس غموں کی صورتیں آتی ہیں، چند لمحوں کے بعد خوشیاں آ جاتی ہیں. حضرات محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے آپ کے قریب لانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر غم آتا ہے تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اگر خوشی آتی ہے تو اللہ کو قریب کرنے کے لیے آتی ہے. اسی لیے علماء نے بیان فرمایا اگر خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غم آئے تو اللہ کے لیے، اللہ سے اپنے صبر کے لیے دعائیں کرو. دو ہی چیزیں ہیں، ایک شکر اور ایک صبر، دو چیزیں ہیں. اور قرآن اور حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں، حدیث پاک سے اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، امتحانات کیوں ہوتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں. اور پھر اگر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو کیا ہر ایک کے امتحان ہوتے ہیں؟ اگر ہر ایک کے امتحان ہوتے ہیں تو کیا ہر ایک ایسے امتحان ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھو میرے پیارے، امتحان سب سے ہو رہا ہے، امتحان سب سے ہوگا، مگر اس کے معیار کے مطابق ہوگا، بندے کے معیار کے مطابق ہوگا. جیسے دنیا کے اندر اگر ہم جائے جو جتنا بڑا قابل ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی بہت مشکل ترین
اسی لیے اللہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی امتحان سب سے لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کی کمی سے، کبھی جانوں سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ اگر ہم کسی کے ساتھ ہوں گے، اگر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اولاد جائے گی، اولاد آئے گی، مال جائے گا، مال آئے گا، اگر ان کے اوپر کوئی صبر کرنے والا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتا چلا دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو امتحان سب کے ساتھ ہونا ہے، لیکن امتحان کیسا ہوگا، کس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اور حدیث پاک بنا کر کے دیکھتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہے، یہ کون حضرت سعد بن وقاص ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ یہ وہ حضرت سعد بن وقاص ہیں۔ آپ فرماتے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا کے اندر امتحان سب سے ہوتا ہے یا امتحان سب سے ہوتا ہے تو کس سے سخت ہوتا ہے، کس سے مشکل ہوتا ہے، کس سے آسان ہوتا ہے؟ اندازہ لگا لیں گے آپ اور ہم سارے لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ہاں امتحان سارے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن سب سے سخت امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام سے ہوتا ہے، سب سے سخت۔ اور اس کا اندازہ بہت بڑی سی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ہے۔ جیسے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے تھے، اگر آج ہم سے ہو جائے تو ہم ایمان کو بیچ گئے تھے، اور ویسے بھی ایمان کو بیچ ہی گئے تھے۔ آج تو ہمارا یہ ہو گیا ہے، اگر ہمارے بچیوں کے معاملات کو لے لیں، بچوں کے معاملات کو لے لیں، تو ایک ہفتہ ایک مہینے سے ریلیشن شپ سے حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر حال یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اس قدر محبت یہ اپنے دین کو بھول کر کے دوسرے مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔ تو میں نے اندازہ لگایا بلاخر یہ کیسی محبت ہے؟ پتا چلا اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی تو ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل ترین جو امتحان ہوتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت سعد بن وقاص عرض کرنے لگے حضور پھر؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان سے زیادہ سب سے امتحان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو لے لو، حضرت عمر کو لے لو، حضرت عثمان کو لے لو، حضرت علی کو لے لو، اگر ان کی زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد امتحانات اور آزمائش ہوئی ہے تو صحابہ کرام سے ہوئی، ورنہ ہم تک یہ دین آتا کیسے؟ اپنے مال کو انہوں نے دین کے اوپر قربان کیا ہے۔ جب جان کی باری آئی تو مال کو قربان کیا، جب جان کی باری آئی تو جان کو، اور جب اولاد کی باری آئی تو اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ حال یہ تھا، بہت مشکلوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، میں نے کہا حضرت بلال سے پوچھو دین پر چلنا کتنا مشکل ہوتا، حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو کہ دین پر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہ جو گانا گایا کرتے ہیں اور یہ ترانے گاتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل کا کام ہے، ہم نے کہا آج کے وقت میں تو ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں، ساری چیزیں سہولتیں والی ہیں، اس کے باوجود سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا امتحان کس سے ہوتا ہے؟ انبیاء کرام سے، اس کے بعد صحابہ سے، جو انبیاء کرام سے بالکل لگے ہوتے ہیں، اس کے بعد کس سے ہوتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ دین کے اندر قائم ہوگا، دین کے اوپر جس کا سب سے زیادہ اعتماد ہوگا، اللہ اس سے کیا ہے امتحان سب سے بڑا لیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑا متقی پرہیزگار بنتا تھا، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جملہ بولتے نہیں بولتے؟ اگر کسی اچھے عالم کے ساتھ کوئی
سے کانڈ کیا ہوگا. ارے میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عورت کے زنا کی تہمت لگائی گئی, بتاؤ حضرت موسیٰ پاک تھے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تو بتاؤ پاک تھے یا نہیں؟ بے شک یہ معصومین کے پاک تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے سب سے بڑا امتحان انہیں کے ساتھ کیا. ایسے امتحان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی اللہ مشکلوں میں ڈالتا ہے, کبھی پریشانیوں میں ڈالتا ہے, کبھی مصیبتوں میں ڈالتا ہے, لیکن کبھی ہمیں خوش کرنے کے لیے اچھی اچھی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا نہیں دیتا. ارے ہم ان لوگوں سے کتنے بہتر ہیں جو لوگ روٹوں پر مان رہے ہیں, جو لوگ روٹوں پر کپڑا بچھا کر کے اپنے آپ کو چراتے ہیں, ان سے لاکھ گنا بہتر ہے. اگر ہم شکر ادا کریں تو ایک پانچ کا شکر پوری زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے. کہ سرکار فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ, اور آج یہی حالات لے لیں. ہم آپ اپنی نگاہوں کے اندر دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے, سود کھانے والا, چوری کرنے والا, وہ آپ کو زیادہ پریشان نظر نہیں آئے گا, لیکن جو دین پر زیادہ خدمت کر رہا ہوگا وہ زیادہ پریشان نظر آئے گا. کیوں؟ دنیا دار امتحان ہے, اور امتحان اس کے ساتھ اتنا ہی سخت ہوگا جتنا دین کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا. اگر کوئی دین پر چلنا چاہے تو دیکھو اس کے آگے کتنی مصیبتیں آتی ہیں, اس کے آگے کتنی پریشانی آتی ہے. میں نے کہا ساری چیزیں چھوڑو, آؤ ہم سے پاک اٹھا کر کے دیکھتے ہیں حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کے ساتھ مجھ سے کیا ہے. تو آؤ پیارے حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے, کسی بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتوں کی بارش فرما دیا گیا. اندازہ لگاؤ, ہم اندازہ لگاؤ, غموں کی برسات کہتا فرماتا تھا, غموں کی برسات. اور یہ غموں کی برسات کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ کی رضا, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. پھر اللہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے جب غموں کی برسات اس کے اوپر ڈال دیتا ہے, پھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے, پاک پروردگار عالم ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. جب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, لوگوں کے سامنے آؤ بگا نہیں کرتا ہے, لوگوں کے سامنے کریا بازاری نہیں کرتا ہے, بلکہ لوگوں کو پیدا کرنے والے کے سامنے جو کریا بازاری کرتا ہے, رو کر کے دعائیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے تم مجھ سے مانگ, جو بھی مانگ میں تجھے عطا فرما دوں گا. اے بندے تم مجھ سے مانگ, کتنا مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا, یا تو میں تجھے فوراً عطا کر دوں گا, یا تیرے لیے کہ دعائیں کر رہا ہے یا پھر اس کے لیے ذخیرہ بنا دوں گا, ذخیرہ بنا دوں گا. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو دنیا کے اندر دے دیتا ہے, یا میں دنیا کے اندر نہیں دیتا ہے تو تاخیر کر کے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر ذخیرہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا مصیبتیں ہم پر آتی ہیں تو ہمیں لازم ہے صبر کرنا. تمام پریشانیاں, کسی کا بیٹا جا رہا ہے, کسی کی اولاد جا رہی ہے, کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کی بیوی جا رہی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں بس آخری باتیں, یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. اگر نعمت خدا ملنے کے بعد اس پر شکر ادا نہ کریں, جب بھی ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. سرکار فرماتے ہیں انسان کا ایسا شخص ہے, عجیب معاملہ ہے انسان کے ساتھ, ہر حالت کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. لوگوں نے کیا کیسے یا رسول اللہ, بھلائی بھلائی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کے اوپر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے. جب اس کے اوپر کوئی غم آتا ہے, جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, اگر وہ اس کے اندر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اندر بھی اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے. ہر حالت میں بھلائی, غم میں ہو تو بھلائی اور خوشی میں ہو تو بھلائی. اب سرکار فرماتے ہیں جب نعمت ملتی
حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا بیٹا انتقال ہو گیا تو آپ کبھی بھی زندگی کے اندر مسکرائے نہیں تھے، کبھی بھی مسکراتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جب ان کا بیٹا انتقال کر کے گیا تو مسکرا رہے تھے۔ لوگ ان کی حالت کے اوپر اشاش کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے پوچھ لیا، اے فضیل بن عیاض، ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہنسنے کی تو بات چھوڑو، مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، آپ وہاں مسکرا رہے ہیں جبکہ آج آپ کا بیٹا چلا گیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے، اے لوگوں، آج ہم جو مسکرا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا سے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا یہ تھی کہ آج اللہ ہمارے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں شکر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں کے اندر صبر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب و کتاب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔